اس الزام کو 5 مرتبہ ثبوت پیش کرنے میں ناکامی کے بعد ڈیلی میل جو ہے اس میں انہوں نے جو ہے مجھے تسلیم کیا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ ہم نے جو ہے یہ غلط الزام لگایا تھا۔ یہ غلطی ان سے کروائی کس نے؟ میں دیکھتا ہوں یہ 14 جولائی میری سیٹ 2019 رکھنا کو یہ جو ہے وہ خبر یا آرٹیکل جو ہے وہ لکھا تھا۔ یہ اس سے پہلے جو اس کے نمائندے تھے ڈیوڈ روس، وہ پاکستان ان کو بلایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نیازی نے خود ان سے ملاقات کی، ان کو جو بھی کوئی جعلی ڈاکومنٹس 2 نمبری جو انہوں نے کی ہوئی تھی وہ ان کے حوالے کی، اور شہزاد اکبر اس نے باقاعدہ یہاں جیل میں لوگوں کو ان سے ملوایا اور پورا ایک ڈرامہ کیا، اور اس ڈیلی میل کے نمائندے مسٹر روز کو ایسا چکما دیا ان فراڈیوں نے کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے جا کے اتنی ڈیمیجنگ پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، یہ صرف میاں شہباز شریف یا شریف فیملی کے خلاف نہیں، یہ ملک کے خلاف جو ہے یہ ایک ایسی گھناؤنی سازش تھی تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی پاکستان کو امداد نہ دے، کوئی جو ہے وہ گرانٹ نہ دے۔ یہ اتنی بڑی سازش تھی، تو اس نے جا کے جو ہے وہ خبر چھاپی۔ میاں شہباز شریف صاحب نے اسی وقت ان کو نوٹس سرو کیا، اور اس کے بعد ان کو ثبوت دیا۔ 5 مرتبہ انہوں نے ٹائم دیا کہ جی ہم ثبوت پیش کرتے ہیں، ہم ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ثبوت کو ہوتا تو پیش کرتے ہیں، وہ تو سارا ڈرامہ تھا ان فراڈیوں کا۔ تو وہ جب نہیں پیش کر سکے تو پھر انہوں نے اپنی غلطی کو جو ہے وہ تسلیم کیا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے، اور وہ جو 2 نمبر فراڈیا پتہ نہیں کہاں پہ چھپا ہوا ہے، بے شرم انسان شہزاد اکبر، جو اتنی گھٹیا گفتگو کرتا تھا پریس کانفرنس سے کر کے، اور خود جو ہے وہ عبد القادر ٹرسٹ کیس میں، جس میں 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو، 5 ارب کی جو ہے وہ پراپرٹی نام کروائی فراغ گوبی کے اور اپنا جو ہے وہ بشرا بی بی کے، اور 2 ارب خود لے کے اڑ گیا، اور آپ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ مزے کر رہا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان سے اور شہزاد اکبر سے کہ وہ شریف فیملی سے نہیں، پوری قوم سے جو ہے وہ معافی مانگے، وہ پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کے عوام سے جو ہے وہ معافی مانگے کہ انہوں نے یہ اتنا گھناؤنا فیل جو ہے وہ کیا تھا اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کا جو ہے وہ نقصان ہو، اور صرف وہ چاہتے یہ تھے کہ یعنی شریف فیملی کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ملک کو نقصان پہنچانے سے جو ہے وہ بات نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پوری قوم کو مطالبہ کرنا چاہیے، بلکہ پوری قوم کو ان مکروہ چہروں کی شناخت ہو جانی چاہیے۔ یہ مکروہ بے شرم چہرے جو اپنے ذاتی اماد اور انتقام کی تسکین کے لیے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، اور جھوٹے مقدمے بنانے میں جو ہے وہ نہ جو ہے وہ ملک کا خیال کرتے ہیں، نہ قوم کا خیال کرتے ہیں، نہ اداروں کا خیال کرتے ہیں۔ ANF بھی جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنی صفائیاں پیش کرتا پھر رہا ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، کیونکہ ان بے شرموں نے اسے بھی جو ہے وہ اپنے ذاتی انتقام کے لیے جو ہے وہ کیس بنانے کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ لوگ جو اس حد تک جاتے ہیں، میں پاکستان کے عوام سے دست دستہ اپیل کرتا ہوں کہ ان چہروں کو پہچانیں۔ یہ ایک جعل ساز، منتقم المجاز، ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے ساری زندگی جو ہے یہی کچھ کیا ہے، اور اس نے جتنا irreparable نقصان اس ملک کا وزیر اعظم بن کے اس ملک کو دیا ہے،
اس کے پیش نظر اس کی شناخت کریں، اس کا ادراک کریں، ورنہ یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ اگر کسی قوم نے غلطی کی اور کسی 2 نمبر فراڈیے اور غلط آدمی کے پیچھے قوم لگی تو اس کے بعد ان قوموں کو جو ہے وہ غلامی کی دلدل میں جو ہے وہ دھکیل دیا گیا، اور وہ قومیں جو ہیں وہ صدیوں جو ہے وہ پیچھے جا پڑی۔ یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا اگر اس کی صحیح شناخت نہ کرے۔ قوم کو اسے پہچاننا چاہیے۔ اب اس کی بے شرمی، بے حیائی اور اس کی انتقام پہ مبنی کارروائیاں بھی اتنی واضح ہو گئی۔ اب قدرت جو ہے اس سے زیادہ اور ہمیں کیا دکھائے گی؟ اور اس کے بعد بھی اگر ہم اس معاملے میں جو ہے وہ قومی شعور کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ وہ دن نہ دکھائے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پھر قسمت میں جو ہے وہ خرابی کی صورت جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے۔ نہ صرف یہ ثبوت، اس سے پہلے وہاں کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے یہ منی لانڈرنگ کے متعلق یہ انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا۔ 3000 ارب روپے سے شروع ہوئے کہ جیسے 3000 ارب جو ہے وہ میاں نواز شریف جیل میں ڈال کے لے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس سلسلے کو یہ چلاتے رہے، بالآخر نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی جو ہے وہ شریف فیملی کے منی لانڈرنگ میں ناکام ہوئے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک یعنی خاص طور پہ دیکھنے کی بات ہے کہ دیکھیں فیملیز میں جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں اور کسی ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، باقیوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن شریف فیملی پہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ان کا کوئی فرد بھی، کیونکہ ہر فرد کی جو ہے وہ انکوائری ہوئی، چھان پھٹک ہوئی، کسی فرد کے اوپر بھی جو ہے نہ صرف دونوں میاں صاحبان، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب ان کی ذات پہ نہیں بلکہ کسی فرد کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی اس قسم کا الزام جو ہے دور دور تک جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے، پی ایم ایل این کا مطالبہ ہے کہ یہ پوری قوم سے جو ہے اس بات کی معافی مانگے اور قوم کو ان مکروہ چہروں کا ادراک ہو جانا چاہیے۔ قدرت نے آپ دیکھیں کہ ان کو کس طرح سے ایکسپوز کیا ہے۔ توشہ خانے کا جو کیس ہے وہ ماسوائے اس کی کہ اس کی جو ذلت ہوئی ہے اور جس طرح سے یہ ایکسپوز ہوا ہے، اب رسیدیں بھی جعلی ثابت ہو گئی۔ وہ جن کے نام کی رسیدیں بنائی تھی وہ بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، لوگ آ گئے ہیں سامنے، رسیدیں بھی جعلی، اور وہ جعلی رسید پہ کس نے فون کی ہے اپنے جو ہے وہ ڈاکومنٹس، اور کس طرح سے جو ہے وہ دوست مبارک نے جو ہے وہ ملک کی درگٹ بنائی انہوں نے کہ انہوں نے گفٹ دیے، انہوں نے وہ پوری دنیا میں جو ہے ان کا ڈنڈورا پیٹ دیا اور وہ گفٹ جو ہے وہ بیچے، اور بیچ کے جو ہے وہ بیچے بھی ہونے پونے داموں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ملک کی بدنامی کا باعث بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اسے ایکسپوز کیا ہے، جس طرح سے اسے لاجواب کیا ہے، یہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ اتنی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بری پوزیشن ہے۔ اور جو کل ویڈیو جو ہے وہ سب نے سنی ہے، سب نے چلی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مرشد فکر نہ کریں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم کر دیں گے۔ وہ مرشد جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ یہ خان صاحب کی گھڑیاں ہیں اور خان صاحب پتہ نہیں آپ کی کتنی گھڑیاں ہیں، کہتے ہیں جی نہیں میرا تو اس گھڑی سے کوئی تو تمہارا کسی اور گھڑی سے طلب ہوگا، کوئی ایک گھڑی تو آپ نے نہیں بیچی، آپ نے تو پورا توشہ خانہ جو ہے وہ لوٹ لیا اونے پونے داموں، بلکہ اونے پونے داموں بھی نہیں، جو ہے پہلے لوٹا اسے، لوٹ کے اسے بیچا، اور بیچنے کے بعد جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے وہ 1 یا 2% جو ہے وہ رقم جو ہے وہ جمع کرے۔ 20% کہتے ہیں، 20% جب اس کی اصل قیمت جو ہے
उसकी ही 20% जो है वो कीमत लगानी है, और उस 20% का फिर 20% देना है, तो वो क्या दिया। तो ये जो इसका एक्सपोजर हुआ है, और जिस तरह से अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ कि इसमें और चीज़ों के अलावा मियाँ नवाज शरीफ का अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन और उनका सब्र जो है वो भी जो है वो इसका उसका एक बुनियादी किरदार है, क्योंकि उन्होंने इसने इतना इतना कुछ उनके खिलाफ बका, इतनी गुफ्तगू की, गाली गलोच की, इतनी जो है वो हद तक अमेज जो है वो गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने उसके जवाब में, आपके इल्म में है, हमारे इल्म में है, कि उन्होंने कभी भी जो है वो उसका जवाब उस तरह से नहीं दिया, बल्कि दिए ही नहीं, अक्सर व बेशतर को जवाब ही नहीं दिया। और ये देखें कि अल्लाह ताला ने जो है इसको आके किस तरह से जो है वो इसको एक्सपोज किया। अब इसकी करप्शन जो है, फराह लोगी जो इसकी फ्रंट मैन थी, उसकी करप्शन जो है वो 12 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो 2 जमा 2 4 साबित है। इसी तरह से अल कादर ट्रस्ट के नाम पे 5 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी, नाम बकायदा रजिस्ट्री, इंतकाल बकायदा रिकॉर्ड है, वो मैंने पेश किया था आज से तकरीबन 4 महीने पहले, जिससे एक लफ्ज नहीं कहा उसके बारे में। इसी तरह से आपने ये तोशा खाना, अब ये रसीदें जाली, तो ये मुर्शद जो करती रही है, और ये मुर्शद के जो आगे चेले थे, आप यकीन करें कि इनके घरों में नोट गिनने वाली मशीनें मौजूद थी। ये इस तरह से ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टर को बना के नेट कैश उनसे लेते रहे, गिनने के लिए जो है वो मशीनें रखी हुई थी। तो ये इनकी करप्शन जो है वो कोई, यानी उसका तो अहाता नहीं किया जा सकता। वो बेशरम आदमी जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वो पता नहीं इधर दुबई में बैठा है या यूके में बैठा है। अब इसमें मामला ये है कि लोग ये कहते हैं कि जी इसके ऊपर कार्रवाई, देखें कार्रवाई करना कभी भी किसी हुकूमत का मामला नहीं होता। हुकूमत का काम है कि वो कानून साजी करे और अदालतों को जो है वो बनाए, और इंडिपेंडेंट लोगों को अदालतों में लगाए। नैब के कानून को बेहतर कर दिया गया है ताकि वो किसी इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल ना हो, लेकिन उसे हम कंट्रोल ना कर रहे हैं ना करेंगे। एक इंतहाई इंडिपेंडेंट और दयानतदार आदमी को नैब का चेयरमैन लगा दिया गया है। ये नैब का काम है, ये हुकूमत का काम नहीं है। ये हुकूमत का काम होना भी नहीं चाहिए। ये हमारा काम नहीं है कि मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो सबूत इकट्ठे करके यहाँ पे दिखाऊँ और फिर बताऊँ कि जी फलां को फलां दिन अरेस्ट किया जाएगा, फलां को फलां दिन जो है वो किया जाएगा। हम इस बात में पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं ये चेयरमैन नैब से मुतालबा करता हूँ कि अब तो पूरी कौम जो है वो यकीन किए बैठी है। ऐसे ऐसे सबूत, और इस तरह से अल्लाह ताला की ज़ात ने इनको एक्सपोज किया है, इस तरह से एक्सपोज किया है कि अब कोई चीज़ बाकी रह नहीं गई। आप भी मेहरबानी करें, एहतियात का दामन ज़रूर हाथ में रखें, आप इसमें कोई शक नहीं है। आपने सारी ज़िंदगी जो है वो बड़े मेरिट पे काम किए हैं, लेकिन ये मेरिट पे काम करना जो है वो इतनी ताख़ीर न करे कि लोगों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो जाए, और ये फ्रॉडिये जो है ये उसमें से जो है वो कोई रास्ता जो है वो निकालने में कामयाब हो। इनके ऊपर जो है वो सख्त तरीन जो है वो तालीमी और इक़्तिसादी जो है वो अमल इनके ऊपर करना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इसमें किसी किस्म का जो है वो इंतकामी रवैया नहीं अपनाएगी। अदालतें आज़ाद हैं, नैब आज़ाद है, उसके मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए।